باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ آپ کا دوست ولی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ کی برکت اور فضیلت، اس کے فوائد اور اس کی رحمتیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1 ایمان، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا۔ تو آج ہم کلمہ طیبہ کے اوپر بات کریں گے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں پہ بھی میں کلمہ طیبہ پڑھنے کے بارے میں بتاؤں گا وہ اس شخص کے لیے ہوگا جو 100 میں سے 100% کامل ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لا شریک ہے، وہ معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس چیز پہ 100 میں سے 100% کامل ایمان رکھتے ہوئے وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ فوائد صرف اسی کے لیے ہیں۔ جو صرف زبانی کلامی جمع خرچ کرتا ہے کہ صرف زبانی طور پہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ تو بہت مشکل سے مسلمانی صرف ہوتا ہے، باقی چیزیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے میرے ساتھ ایک بار پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاک اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کو۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، یعنی 5 چیزیں دین اسلام کے ستون ہیں، جس میں نمبر 1 پہ آتا ہے حدیث مبارکہ میں ایمان، یعنی کلمہ پڑھنا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت اور آخری نبی ہونے کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ باقی باتیں جو ہیں، باقی چیزیں جو ہیں وہ وقتاً وقتاً فرض ہے کہ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھی جاتی ہے، صحیح ہے۔ حج صرف جو ہے ذی الحج کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ فرض روزے جو ہیں وہ صرف جو ہے رمضان میں رکھے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار دی جاتی ہے۔ باقی زکوٰۃ اور حج کا جو ہے وہ تو یہ ہے کہ صاحب حیثیت کے اوپر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن کلمہ ایسی عبادت ہے، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، ہر بندے کو اپنے دل میں کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلمے کو پڑھنے سے انسان کفر سے نکل کے جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کلمہ بہت بڑی عبادت ہے جو کہ انسان کے لیے اسلام میں آنے کا سبب بنتا ہے، مگر اس میں دل کی تصدیق ضروری ہے۔ اگر انسان زبان سے کلمہ پڑھ لے اور دل میں اس کی تصدیق نہ کرے تو انسان صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو سچے دل سے پڑھنے سے انسان کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے یہ عمل اس کا لے کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے جاتا ہے۔ صحیح، تو راستے میں اسے آسمان سے آتے ہوئے ایک فرشتہ ملتا ہے، تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتہ بولتا ہے کہ ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کا کلمہ لے کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو ہے پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ آسمان سے آنے والا فرشتہ بیان کرتا ہے کہ اسی بندے کے پاس جا رہا ہوں جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو اس چیز کی اطلاع دینے جا رہا ہوں کہ کلمہ پاک کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے ہیں، یہ پیغام لے کے میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ یعنی کہ فرشتہ جو ہے اللہ پاک کے پاس جو ہے وہ اس کا کلمہ لے کے پہنچا ہی نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو ہے آسمان سے دوسرا فرشتہ جو ہے وہ نازل ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اس لیے کہ اس کو بندے کو بتا، یعنی انسان تو اپنے کانوں سے نہیں سن سکتا ہے لیکن بندے کو بتا سکے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اگر سوچے تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جو ہے ہم کلامی کا شرط بخش دیا، صحیح ہے۔ اگر سوچے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کوئی عبادت مانگتا ہوں جو خاص میرے لیے ہو، جو صرف خاص میرے لیے ہو۔ تو انہوں نے اللہ پاک سے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جو خاص میرے لیے ہو، صحیح ہے۔ تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا ہے کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری مخلوق پڑھتی ہے، ساری کائنات پڑھتی ہے، ساری خلقت پڑھتی ہے، ہر ایمان لانے والا پڑھتا ہے، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ صحیح ہے، مجھے کوئی خاص چیز بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اسلام، اگر 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو
ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو وہ پلڑا ہزاروں کروڑوں لاکھوں گنا بھاری ہوگا جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا ہوا ہوگا۔ تو کلمہ طیبہ کی جو ہے اتنی اہمیت ہے کہ 14 طبق اس کے سامنے جو ہے وہ ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یوم حساب کے دن ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جس کے 99 کے 99 دفتر جو ہیں وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک دفتر اس کا یعنی اتنا بڑا ہوگا کہ 1000 پہاڑوں سے بھی زیادہ ایک دفتر اس کا بھاری ہوگا۔ صحیح ہے، جب اس کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہ بولے گا یا اللہ میں نے زندگی میں نہ کوئی نیکی کری، نہ میں نے تیری کوئی عبادت کری، میرے تو حساب کا کوئی تب بنتا ہی نہیں ہے، میں تو ہوں ہی جہنمی۔ صحیح ہے، اس بندے کو جو ہے اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو اللہ پاک اسے فرمائے گا کہ نہیں میرے بندے، تمہارا بھی حساب ہوگا، تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اس کے سارے گناہ جو 99 اس کے دفتر ہیں وہ ایک پلڑے میں ترازو کے رکھے جائیں گے۔ صحیح ہے، جو ایک دفتر اس کی گناہوں کا اتنا بڑا ہے کہ ہزاروں پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، اور دوسری طرف ترازو کے پلڑے میں صرف ایک پرچی رکھی جائے گی۔ صحیح ہے، جسے عربی میں بطاقہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے، تو اس پرچی پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، تو لا الہ الا اللہ اس پرچی پہ لکھا ہوا ہوگا۔ صحیح ہے، تو وہ پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا جس میں کلمہ طیبہ رکھا ہوا ہوگا، جس پہ لا الہ الا اللہ رکھا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ میرے بندے تو نے جو ہے سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا اور پورے زندگی اس پہ قائم رہا، مرتے دم تک اس پہ قائم رہا، یعنی تو نے میری وحدانیت کو جو ہے سچے دل سے قبول کیا اور مرتے دم تک تو اس پہ قائم رہا، تو نے جتنے بھی گناہ کیے وہ ایک طرف، اور تیری یہ میری وحدانیت پہ یقین رکھنا ایک طرف، تو تیرا جو ہے میرے اوپر جو یقین تھا وہ تمام گناہوں پہ بھاری ہو گیا اور تو جنتی ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو آپ سمجھ لیں کہ کلمہ طیبہ کی اتنی برکت ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر میں ویڈیو بنانا شروع کروں تو یہ ویڈیو 10 گھنٹے کی ہو جائے گی، اور کلمہ طیبہ کی جو ہے برکتیں، فضلیت، رحمت اور فوائد جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے۔ انسان کی جو خمیر میں ہے نا وہ ہے مفاد پرستی، فائدہ۔ وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کام سے میرا کیا فائدہ ہے، کیا مفاد ہے اس کے اندر میرا۔ تو میرے بھائیوں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے صرف انسان کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کے فائدے کی، کسی کی عبادت کی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے، وہ جو ہے پورے کائنات کا بادشاہ ہے، پورے کائنات کا پروردگار ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ صحیح ہے، اس کی مرضی کے خلاف جو ہے ایک ذرہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، ایک پتا ہل نہیں سکتا ہے، ایک مچھر اڑ نہیں سکتا ہے، تو اس کی کیا بات ہے۔ صحیح ہے، اس کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے آنکھ بند کر کے 100 میں سے 200% جو ہے اس کی وحدانیت پہ، اس کے لا شریک ہونے پہ یقین رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر یقین رکھیں، اور ان کے آخری نبی ہونے پہ یقین رکھیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ 100 میں سے 100% یقین کامل رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائیوں، جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے 12 حروف ہیں۔ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے 12 حروف ہیں۔ جو اس کلمے کو پڑھے گا، سچے دل سے اس کی تصدیق کرے گا، اللہ پاک اس کے 12 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہ علماء فرماتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 12 اعضاء ہوتے ہیں جو گناہوں کا سبب بنتے ہیں۔ 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، 2 کان، یہ 8 ہو گئے۔ باقی 4 اعضاء ہیں، زبان، دل، دماغ اور شرمگاہ، یہ 12 اعضاء ہو گئے۔ تو یہ 12 اعضاء ہیں جو انسان کے گناہوں کا سبب بنتے ہیں۔ اور جو کلمہ پاک ہے، تو یہ وہ بھی 12 حروف کے اوپر جو ہے لا الہ الا اللہ، اس میں جو ہے 12 حرف شامل ہیں۔ صحیح، لا الہ الا اللہ بنتا ہے پھر ایک 12 حرف کو جوڑ کر۔ تو اللہ پاک جو ہے جو ان 12 انسان کے اعضاء ہیں جس سے وہ گناہ کرتا ہے، جو اس کے گناہوں کا سبب بنتا ہے، تو اللہ پاک جو ہے اپنے نام کے، اپنے کلمے کے طفیل، لا الہ الا اللہ کے طفیل جو ہے انسان کے وہ 12 اعضاؤں کے گناہ جو ہے
وہ معاف فرما دیتا ہے اس کے صدقے میں، اس کی برکت میں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، اللہ پاک نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، جہنم، حاویہ وغیرہ سب پڑھے لکھے لوگ جو ہے جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو جو ہے کہ کہتے ہیں کلمہ طیبہ کو ملانے سے لا الہ الا اللہ، یہ بھی 12 حروف بنتے ہیں۔ تو جو اس کا ورد کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر خاص رحمت کی جاتی ہے، اور خاص رحمت یہ ہے کہ وہ جہنم کے 7 دروازے اس شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جو لا الہ الا اللہ ان 7 حروف کا، صحیح ان 12 حروف کا، ان 7 الفاظوں کا ورد کرتا ہے، اس کے اوپر، اس انسان کے اوپر اللہ پاک جو ہے جہنم کو کے 7 دروازوں کو حرام کر دیتا ہے، صحیح ہے۔ تو ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ جو مسلمان جو ہے وہ سچے دل سے کلمہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے جہنم کے 7 دروازوں کو جو ہے حرام کر دے گا۔ اور ایک اور جگہ میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں جو ہے کوئی نقطہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک چیز میں بتا چلے نا کہ نقطے والا حرف جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور بغیر نقطے والا حرف جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اوپر یا نیچے، محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اوپر یا نیچے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، ابھی ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کے اوپر۔ تو لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہ نیچے نہ اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، صحیح ہے، کوئی نقطہ نہیں ہے اوپر یا نیچے، تو میرا بھی کوئی شریک کار نہیں ہے اوپر یا نیچے، نہ آسمانوں پہ نہ زمین پہ، میں ہر شراکت سے پاک ہوں، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میری کوئی بیوی ہے، نہ میری کوئی بیٹی ہے، نہ میرا کوئی آگے پیچھے رشتہ دار ہے۔ میں ہر شراکت داری سے دنیا میں بھی، آسمانوں میں بھی، پوری خلقت میں، پوری کائنات میں، پورے جہاں میں شراکت داری سے پاک ہوں۔ میں واحد ہوں، میں لا شریک ہوں، میں سارے جہاں کا پروردگار ہوں، میرا کوئی شریک کار نہیں ہے، اور میں شراکت داری سے پاک ہوں، ٹھیک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دہیہ کلبی، دہیہ کلبی ایک بہت بڑے عرب سردار تھے، یہ بہت بڑے عرب سردار تھے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت بڑے عرب سردار تھے۔ تو اس قصے کو مختصر کرتا ہوں، تو قصہ تو یہ کافی لمبا ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجیے۔ تو رسول اللہ نے ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، صحیح ہے۔ وہ بہت روئے، بہت آنسو گرائے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میری 60 سال کی عمر ہو گئی ہے، میری 60 سال کی زندگی جو ہے وہ گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کے 60 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ جو انسان کفر سے جو ہے روشنی کی طرف، یعنی کافر ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو دہیہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی 60 سال کی زندگی میں 12 لڑکیاں زندہ دفن کی ہیں اپنے قبیلے کی، کیونکہ مجھے لڑکیوں سے نفرت تھی، مجھے لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ میں نے اپنی بھی 7 بیٹیاں زندہ دفن کی ہیں۔ تو جبرائیل نازل ہو گئے، جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بتائیں کہ ہم نے ان کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہ حدیث مبارکہ، یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ یہ جو کلمہ ہے نا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور امت محمدی میں پیدا کیا۔ تو لیکن دہیہ کلبی کو رسول اللہ نے بتا دیا، اور ان کے لیے جبرائیل آ گئے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ کے سارے گناہ یہ لڑکیاں دفن کرنے سمیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ ابو ہریرہ کا واقعہ ہے کہ وہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ گھر میں بھی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو وہ ڈھونڈنے نکل پڑے، تو انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ بنو نجار کے باغ میں ہے نا۔ تو وہ بنو نجار کے باغ میں جو ہے وہ شارٹ کٹ انہوں نے لیا، ایک نالی تھی پانی کے لیے، پانی نکالنے کا جو ہے نکاسی ہے آپ کا، جو ایک سلسلہ تھا، ایک سوراخ تھا۔ تو وہ وہاں سے سپر کے اندر داخل ہو گئے کہ جلدی رسول اللہ کی زیارت میں حاضر ہو جاؤں، ان کی زیارت جلدی کر لوں گا، جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے دل سے، سچے دل سے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سچے دل سے قبول کر لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین کر لیا،
اور ان کے آخری نبی ہونے پہ سچے دل سے یقین کر لیا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہو گیا، وہ ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ بات عام ہے، اگر یہ بات عام ہے تو لوگوں میں یہ خوشخبری سنا دوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل یہ بات عام ہے، لوگوں میں یہ خوشخبری سنا دو۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، یا رسول اللہ کوئی پروف، کوئی ثبوت کے طور پہ اپنی کوئی چیز ایسی دے دیں جس سے میں لوگوں کو بتاؤں اور ثبوت دکھاؤں تو اس بات کا یقین کر لیں۔ تو رسول اللہ نے اپنے نالائن پاک ان کو دے دی کہ یہ ثبوت کے طور پہ لوگوں کو دکھاؤ اور بتا دو کہ کلمہ گو جو ہے، جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ واحد ہونے کا یقین رکھا ہے اور رسول اللہ کو آخری نبی ہونے کا یقین رکھا ہے، وہ جنتی ہے۔ تو جیسے ہی وہ باہر نکلے تو انہیں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عمر ملتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے حضرت عمر سے بیان کرتے ہیں کہ عمر ایسی ایسی بات ہے، نیا حکم آیا ہے کہ جو بھی کلمہ گو ہے، سچے دل سے کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو حضرت عمر جو ہے دونوں ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہیں بہت زور سے، اتنی زور سے کہ ابو ہریرہ جو ہے وہ پیٹھ کے بل گر جاتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ بڑے حیران رہتے ہیں، وہ حیران ہوتے ہیں، وہ بھاگے بھاگے واپس رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور رسول اللہ کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے عمر کو یہ بات بتائی تو انہوں نے یہ حرکت کری۔ اتنے میں حضرت عمر بھی پیچھے سے پہنچ جاتے ہیں، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عمر تم نے یہ حرکت کری؟ تو عمر کہتے ہیں جی رسول اللہ میں نے یہ حرکت کری۔ تو رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ حرکت تم نے کیوں کری؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ حرکت اس لیے کری کہ مجھے خدشہ ہے کہ جب امت کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ کلمہ گو ہونے سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین کرنے سے، یقین رکھنے سے کہ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک کار نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس چیز پہ یقین کر لینے، یقین کامل کر لینے کے بعد انسان جنتی ہو گیا تو وہ باقی سارے اعمال چھوڑ دیں گے۔ میری نظر دنیا داری کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے ان کو دھکا مارا کہ یہ باتیں جو یہ بات جو ہے یہ لوگوں کو جا کے نہ بتائیں، تاکہ لوگ جو ہے اپنی عبادت میں مصروف رہیں، ورنہ جو ہے لوگ یہ ساری عبادتیں چھوڑ دیں گے، صرف کلمہ وہ ہو جائیں گے، صرف کلمہ پڑھیں گے اور بولیں گے کہ ہم جنتی ہو گئی۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ بالکل یہی عمل کرو، اس بات کو عام نہ کرو، صحیح ہے، لوگوں کو عبادت میں لگے رہنے دو تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اپنی آخرت بناتے رہیں۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ تو پیغمبر تھے، نبی تھے، تو یہ بات ان کے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ تو اس کی بات کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی اس وقت جو ہے سوچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھا کہ یہ بات اگر میرے بندوں کو پتہ چل جاتی ہے تو وہ جو منافق ہیں، یعنی جو منافق ہیں جو صرف اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں وہ کفر رکھتے ہیں، وہ ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے بہتری ہے، میری امت کے لیے بہتری ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کی نظر دنیا پہ تھی، تو انہوں نے سوچا یہ کہ لوگ صرف کلمہ گو ہو جائیں گے اور نماز وغیرہ پڑھنا جو اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادات وغیرہ ہیں، صحیح ہے، اس کی جو ہے کہ کہتے ہیں پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ حضرت عمر کا نقطہ نظر تھا جو لوگوں کے اعمال پہ تھا، صحیح ہے۔ تو اور رسول اللہ کی نظر جو وہ اللہ کی رحمت پہ تھی، صحیح ہے، نبی سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ غصہ اسلام میں حرام ہے، غصہ اسلام میں حرام ہے، ہر انسان کے اوپر غصہ اسلام میں حرام ہے، کیونکہ غصے میں انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے، صحیح ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی خراب ہو جاتی ہے، لوگ اپنے گھر برباد کر بیٹھتے ہیں غصے میں۔ لیکن میں آپ کی علم میں اضافہ کرتا چلوں، ایک بات بتاتا چلوں آپ کو کہ صرف نبی وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی بالکل صحیح بولتا ہے، صحیح ہے، تو نبی سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور خاص طور پہ خاتم النبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے، اللہ کے محبوب نبی، آخری نبی، صحیح ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، تو وہ تو کسی حال میں غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہے حدیث مبارکہ میں سے ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے، تو رسول اللہ جو ہے سو کر اٹھے تھے، صحیح ہے، تو رسول اللہ سو کے اٹھے، تو رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے بتایا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر 100 میں سے 100% یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اللہ کے نبی ہونے پہ یقین رکھتا ہے، وہ جنتی ہے، وہ آدمی ہر حال میں جنت میں جائے گا۔
تو ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر وہ مسلمان زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور چوری کرتا ہے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا ہاں، وہ پھر بھی جنت میں جائے گا۔ یہ بات ابو ذر غفاری نے 3 دفعہ دہرائی کہ وہ مسلمان زنا بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو رسول اللہ نے کہا ہاں، وہ بھی جنت میں جائے گا، بالکل جنت میں وہ جائے گا، اگر وہ مرتے دم تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم ہے سچے دل سے۔ صحیح ہے۔ تو جب آخری دفعہ ابو ذر نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ابو ذر کی ناک، صحیح ہے، خاک آلودہ بھی ہو جائے تب بھی وہ شخص جنت میں ہی جائے گا۔ یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ابو ذر کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے یا ابو ذر کو یہ بات بری لگ رہی ہے، تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ شخص جنت میں ہی جائے گا۔ صحیح ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ شہید فرماتے ہیں، تقویت اسلام میں لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں، 4-5 بہت بڑے بڑے گناہ گار گزرے ہیں، 4-5 کے نام یہ ہیں: فرعون، شداد، نمرود، حامان، شیطان وغیرہ۔ صحیح ہے۔ تو اگر کوئی کلمہ گو مسلمان ان 5 کے برابر گناہ کرتا ہے، یعنی وہ زمین سے لے کے آسمان تک اور آسمان سے لے کے زمین تک اور زمین سے لے کے پانی کی تہہ تک اور آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک گناہ اپنے گناہوں سے اس کو بھر دے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے گناہ رکھے جائیں تو پورا زمین بھر جائے، پورا سمندر بھر جائے، پورا آسمان بھر جائے، 7واں آسمان تک جو ہے وہ اس کے گناہ چلے جائیں، ان 4-5 دنیا کے سب سے بڑے گناہ گاروں کے برابر گناہ کرے۔ ان کا تو ٹاپک الگ ہے کہ یہ کس وجہ سے جہنمی ہے، ہم اس پہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف ایک مثال کے طور پہ ان کے نام بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ کلمہ گو ہے، سچے دل سے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ پاک کا توحید پہ قائم رہتا ہے، مرتے دم تک وہ توحید پہ قائم رہتا ہے، اللہ پاک کی ذات کے لا شریک ہونے پہ قائم رہتا ہے، اس پہ 100 میں سے 100% یقین کرتا ہے اور رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کی پہ یقین رکھتا ہے، ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، تو وہ آدمی آخر کار جنت میں جائے گا، ہر حال میں وہ جنت میں جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا بھی چانس موجود ہے کہ پوری خلقت، پوری کائنات اگر جو ہے صرف ایک بار کلمہ پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے جو ہے لوگ جنہوں نے ایک بار کلمہ پڑھا ہے ان کو معاف کر دے گا۔ اس کے چانسز بھی موجود ہیں کہ انسان جو ہے پوری خلقت، پوری کائنات، جب قیامت آنے سے پہلے بہت زیادہ جو ہے برائیاں بڑھ جائیں گی، لیکن قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک بھی سچا کلمہ وہ موجود ہوگا، یعنی ایک بھی سچا مسلمان موجود ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پہ یقین رکھتا ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس چیز کے چانسز بھی موجود ہیں کہ اگر پوری کائنات یعنی پوری امت محمدی اس حد پہ پہنچ جائے کہ وہ صرف کلمہ گو ہی رہ جائے، باقی عباداتیں ترک کر دے، تو اس چیز کے چانسز بھی موجود ہے کہ صرف کلمے کے طفیل جو ہے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحیح ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو انہوں نے ایک رول بنایا کہ جو شخص بھی آتا ہے گندم ڈسٹریبیوٹ کرنے کا، صحیح ہے، گیہوں گندم جس کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے کا، کہ جو بھی انسان آتا ہے اس سے اس کے گھر کے افراد کا معلوم کر کے فی کس 1 بوری گندم اس کو جو ہے دے دی جائے۔ تو کوئی آتا تھا بتاتا تھا 3 افراد ہیں تو اس کو 3 بوریاں دے دی جاتی تھی، کسی کے 10 افراد ہیں تو اس کو 10 بوریاں دے دی جاتی تھی، کسی کے 6 افراد ہیں تو کسی کی 6 بوریاں دی جاتی تھیں۔ تو ایک لڑکا آیا، اس سے دریافت کیا، بھائی ہاں بھائی آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ تو اس نے کہا میرے گھر میں جو ہے 7 افراد ہیں۔ تو اس کو 7 بوریاں دے دی گئیں۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اور گندم چاہیے، مجھے اور گندم چاہیے۔ تو انہوں نے جو موجود تھے آن ڈیوٹی جو لوگ تھے انہوں نے بولا کہ ہم آپ کو پرسنل فیور کوئی بھی نہیں دے سکتے ہیں، اگر آپ کو پرسنل فیور چاہیے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں، آپ جا کے ان سے بات کر لیں نا۔ تو کیا کہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو کیا، اس نے کہا اللہ کے نبی میرے کو جو ہے اور گندم چاہیے، مجھے اور گندم درکار ہے۔ ذرا غور سے اس واقعے کو سنیے گا۔ اللہ کے نبی مجھے اور گندم چاہیے، مجھے اور گندم درکار ہے، 7 افراد ہیں میرے گھر میں، انہوں نے مجھے 7 بوری گندم کی دی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، آپ 10 بوری گندم کی جو ہے وہ لے لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ گندم چاہیے، مجھے اور گندم درکار ہے، اگر آپ جان لیں کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اتنی گندم دیں گے کہ آپ بھی خود اس بات کو سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں میاں بتاؤ بھائی تم کون ہو؟ بالکل نوجوان سا لڑکا تھا۔ تو وہ اس نے بتایا کہ میں وہ بچہ ہوں جب زلیخا نے آپ کو جو ہے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا، زنا کا الزام لگایا تھا آپ کے اوپر، زلیخا نے زنا کا جب آپ پہ الزام لگایا تھا
تو میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہ بچہ ہوں۔ تو یہ سن کے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے بچے کو سینے سے لگایا، اس کے ماتھے کا بوسہ دیا اور اپنے اسٹاف سے، اپنے لوگوں سے فرمایا کہ اس بچے کو 50 بوریاں گندم کی دے دو اور وہ بوریاں اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ صحیح ہے، یعنی سواری بھی ان کی 10 کی جگہ 40 گندم کی بوریاں اور بڑھا دیں، 50 بوریاں گندم کی اس کی، اور جو ہے اس کے گھر تک بھی پہنچا کے آؤ۔ تو جبرائیل نازل ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو اتنا دیا جتنا میں اپنے لیے لے سکتا تھا۔ صحیح ہے، وہ میں نے اس لیے دیا کہ اس نے جو ہے زلیخا نے جب میرے اوپر زنا کا الزام لگایا تھا تو اس بچے نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، صحیح ہے، تو جو ہے آپ جو ہے گواہ رہیے گا، صحیح ہے، آپ گواہ رہیے گا کہ آپ کے اوپر جو ہے الزام لگا اور آپ کی بے گناہی کی گواہی جس بچے نے دی، آپ نے اس کو اتنا عطا کیا جتنی آپ کی گنجائش تھی، جتنا آپ کی یعنی آپ کی پاور جتنی تھی۔ تو جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی، لا الہ الا اللہ، سچے اور صدقے دل کے ساتھ، تو وہ اللہ پاک جو بڑی شان و عظمت والا ہے، تو جس شخص نے دنیا میں گواہی دی لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک کار نہیں، وہ ہر دکھ درد غم بیماری سے پاک ہے، اسے نہ بھوک ہے، اسے نہ پیشاب ہے، اسے نہ پخانہ ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، وہ اونگ سے پاک، نیند سے پاک، بھوک سے پاک، بیماری سے پاک، دکھ درد سے پاک، تکلیف سے پاک، ماں باپ سے پاک، بھائی بہنوں سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ہر چیز سے پاک، لا شریک، اس کا کوئی شریک کار نہیں، وہ اس پوری کائنات کا اکیلا اور واحد مالک، وہ پوری خلقت کا لا شریک پروردگار، وہ شرک سے پاک۔ جو اس چیز کی میرا مسلمان گواہی دیتا ہے، میرا بندہ گواہی دیتا ہے، تو جب وہ میرے پاس آئے گا، جیسے یہ بچہ آپ کے پاس آیا تھا، تو جب میرا مسلمان میرے پاس آخرت کے دن آئے گا، قیامت کے دن آئے گا، حساب کے دن آئے گا، یا مرنے کے بعد قبر میں آئے گا، تو میں اسے اپنی شان کے مطابق، پاک پروردگار کی ذات بہت شان والی ہے، صحیح ہے، اس کی شان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، تو اسے میں اپنی شان کے مطابق کتنا عطا کروں گا، اس بات کے حضرت یوسف علیہ السلام آپ گواہ رہیے گا۔ تو سوچیں میرے بھائیوں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے کتنے فوائد انسان کے لیے رکھے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی ذات جو ہے، انسان کے خمیر میں جو ہے وہ مفاد پرستی شامل ہے، کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ تو دیکھیں آپ کے اس میں کتنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کتنی غفور و رحیم ہے، کتنی معاف کرنے والی ہے، کتنی عطا کرنے والی ہے۔ آپ کو حاتم طائی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح ہے، حاتم طائی کے پاس ایک سائل آیا، صحیح ہے، غریب آیا، فقیر آیا، اس نے کہا مجھے 6 درہم عطا کیجیے، حاتم طائی کو اس نے کہا۔ تو حاتم طائی نے مشیر سے اپنے کہا کہ اس کو 600 درہم عطا کر دو، 600 درہم عطا کر دو۔ تو اس ساحل کے جانے کے بعد ان کے مشیر نے فرمایا ہے کہ حضرت اس نے تو 6 درہم مانگے تھے، آپ نے اس کو 600 درہم عطا کیے۔ تو حاتم طائی بولتے ہیں کہ اس نے 6 درہم مانگے تھے اپنی ضرورت کے مطابق، اور میں نے اس کو 600 درہم عطا کیے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو سوچیں میرے بھائیوں کہ وہ انسان نے 6 درہم مانگے تھے اپنی ضرورت کے مطابق، اور حاتم طائی نے اپنی حیثیت کے مطابق، صحیح ہے، اس کو 600 درہم عطا کیے۔ تو اللہ پاک کتنا بڑا پروردگار ہے، اس پوری خلقت کا واحد مالک ہے، واحد اور لا شریک ہے، صحیح ہے، تو وہ ہمیں کتنا عطا کرے گا اس کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے، صحیح ہے، اس سے مانگنے کے لیے۔ تو اللہ پاک وہ بادشاہ ہے جس کی وحدانیت کی گواہی، جو اس کی وحدانیت کی گواہی دے گا، اللہ پاک اسے سارے جہانوں میں سے جو ہے فائدہ ہی عطا کرے گا، ہر چیز میں سے فائدہ عطا کرے گا، صحیح ہے۔ اس کا کوئی بندہ جو ہے اپنے ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ اپنے خزانوں میں سے جتنا خرچ کرتا ہے اس میں کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس میں اگر 1,00,000 روپے ہیں تو آپ 10,000 روپے کر کے نکالتے رہیں گے تو ایک دن وہ نیل ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خزانہ ایسا ہے کہ اس میں سے جتنا نکال لے، صحیح ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کلمہ پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، صحیح ہے، آپ کو اس کا شکر، ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا، صحیح ہے، اور کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا کری، صحیح ہے، توفیق دینا بھی بہت بڑی بات ہے،
ہر کسی کو توفیق نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ بعض لوگوں پہ وہ جو ہے لعنت کی توق لگا دیتا ہے، دل پہ مہر لگا دیتا ہے، زبان پہ، آنکھ پہ، کان پہ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ مہر لگا دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ کا بڑا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدی کا کلمہ گو مسلمان بنایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ماں بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، صحیح ہے، ماں بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، بہت محبت کر سکتی ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ناممکن سی بات ہے، کوئی ماں جو ہے اپنے بچے کو جو ہے جلتی ہوئی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ تو اللہ جو ہے قیامت کے دن اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈال دے گا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، نہیں جناب، اللہ تعالیٰ انسان سے پوری خلقت میں جتنی مائیں ہیں اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر کیسے اللہ پاک جو ہے اپنے اتنے محبوب انسان کو جو ہے، کوئی ماں جب اپنے بچے کو جنت آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو اللہ پاک جو ہے اتنا محبت کرنے والا ہے، پوری جہان کی ماؤں کی محبت اس کے پاس موجود ہے، تو وہ کیسے اپنے بندے کو جو ہے جہنم میں ڈال دے گا؟ اسی میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سنا دوں کہ رسول اللہ کا قافلہ ایک جگہ پہ ٹھہرا، رسول اللہ کا قافلہ ایک جگہ پہ ٹھہرا، تو اس کے قریبی ایک عورت کا گھر تھا، وہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو اس کے علم میں آیا کہ مسلمانوں کا قافلہ آیا ہے اور اللہ کے نبی بھی اس میں شامل ہیں۔ تو وہ عورت بھی جو ہے مسلمان تھی، صاحب ایمان تھی، اس نے فٹافٹ جو ہے اپنی روٹیاں ختم کری اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو اس نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا ہے کہ کیا کہتے ہیں، اللہ پاک جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو میں اپنے بچے کو ذرا سی بھی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں اپنے بچے کو کسی بھی طرح آگ میں نہیں ڈال سکتی، تو اللہ پاک جو ہے کس طرح سے اپنے بندے کو آگ میں ڈالے گا اللہ پاک؟ تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ اللہ جو ہے کسی کو جو ہے جہنم میں نہیں ڈالتا، صحیح ہے، یہ بندے کے اپنے گناہ اور اعمال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا ہے اور جہنم میں جائے گا، صحیح ہے۔ اللہ قیامت کے دن کلمہ گو پہ اتنی رحمت فرمائے گا، اللہ پاک قیامت کے دن کلمہ گو پہ اتنی رحمت فرمائے گا کہ شیطان حیران رہ جائے گا، یہ شیطان حیران رہ جائے گا اور اس غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے، شاید میں بھی معاف کر دیا جاؤں، اور وہ جو ہے اپنا سر اٹھا کے دیکھے گا کہ شاید اب میری بھی باری آ جائے اور میں بھی معاف کر دیا جاؤں۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک جو ہے کلمہ گو پہ اتنا رحم فرمائے گا۔ تو اس بات سے ہم پہ فرض ہے کہ ہم کلمہ گو کا احترام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلمہ گو سے بہت محبت کرتا ہے، تو اس چیز سے ہم پہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے مسلمان کلمہ گو کا احترام کریں۔ آج کل یہ چل رہا ہے کہ گربان پکڑنا، گالی بکنا، لڑنا جھگڑنا، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب سچا کلمہ گو مسلمان ہے۔ دیکھیں، خانے کا ہم حج کرنے جاتے ہیں، خانے کعبہ کے غلاف کو بڑی محبت سے چومتے ہیں، صحیح ہے، آنکھوں سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، صحیح ہے، اپنے آنسو بہاتے ہیں، صحیح ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی نظر میں ایک کلمہ گو مسلمان کی اہمیت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ پاک کی نظر میں ایک کلمہ گو مسلمان کی حیثیت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ کی محبت کا تصور کیجئے کہ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ مجھے وہ انسان دکھائیں جو سب سے زیادہ گناہ گار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ انسان دکھایا جو سب سے زیادہ گناہ گار تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ان کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھوں کہ وہ انسان دکھائیں جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو۔ تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی انسان دکھایا جو سب سے زیادہ گناہ گار تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ تو وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ گناہ گار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ یہ بالکل بے شک یہ وہی شخص ہے، لیکن اسے ہدایت مل گئی، ہم نے اسے ہدایت دے دی، اس نے سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا اور ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور عبادت گزار ہو گیا۔ ہم نے سچے دل سے کلمہ پڑھنے کے طفیل اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس وقت جو ہے یہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں جو ہے ایک شخص تھا کفل، اس کا نام تھا کفل، نوجوان آدمی تھا، کفل نام تھا اس کا، صحیح ہے، اس کا صرف ایک ہی کام تھا، شراب اور زنا، یعنی ہر رات کو ایک نئی عورت اس کے پاس ہوتی، صحیح ہے، اور شراب جو ہے سے وہ شغل کرتا، صحیح ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ ایک عورت کو خرید کے لے کر آیا،
صحیح ہے، وہ اس عورت کو اتنے درم میں خرید کے لے کر آیا کہ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے کی 55 لاکھ روپے کی جو ہے مالیت کی رقم سے وہ اس عورت کو خرید کے لے کر آیا۔ تو وہ شراب کے نشے میں دھت جو ہے جب اپنے کمرے میں، اپنی آرام گاہ میں، اپنی عیاش گاہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ صحیح ہے، یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت غفور و رحیم ہونے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی اپنے کمرے، اس کے کمرے میں رو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں جو ہے پیسے دے کے خریدا ہے، تم اپنی خوشی سے بکی ہو۔ تو اس روتی ہوئی عورت نے بولا کہ کفل، میں اپنی خوشی سے تو بکی ہوں لیکن یہ میری مجبوری تھی، میرے بھائیوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے بھائیوں بہنوں کی جو ہے بھوک نے مجھے بکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو اللہ پاک جب جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو اس وقت ہدایت دے دیتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اور اس سے ہدایت مانگتے رہیں۔ تو اللہ پاک کو ہدایت دینی تھی، اللہ پاک نے اسی وقت کسی کو ہدایت دی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے کہا جا بہن، میں نے جو تمہیں پیسے دی کے خریدا ہے، جو پیسے دے کے میں نے تمہیں خریدا ہے، وہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے کو ہدیہ کیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی زندگی بہتر کرو، اپنے بھائی بہنوں کی زندگی بہتر کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے، اور تم بھی میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرے گناہوں کو معاف کرے۔ صحیح ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں آج۔ کہ پھر یہ بات نہیں جانتا تھا کہ موت کا فرشتہ جو ہے راستے میں ہے، بس وہ اس کے گھر میں پہنچنے ہی والا ہے، اس کے دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ صحیح ہے، تو وہ عورت وہاں سے چلی جاتی ہے، اور بس وہ عورت جاتی ہے، وہ عورت اپنے گھر بھی نہیں پہنچی ہے کہ موت کا فرشتہ جو ہے کفل کی روح قبض کر لیتا ہے اور کفل کو موت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا بندہ تھا کہ اگر یہ عام اوقات میں مرتا تو بنو اسرائیل اس کے گھر کو پتھروں میں دبا دیتی، بنو اسرائیل اس سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ لیکن صبح کو کفل کے دروازے پہ دیکھا گیا کہ کفل کے دروازے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے کہ اور ہم نے کفل کو معاف کیا۔ صحیح ہے، اور ہم نے کفل کو معاف کیا، اس کے جنازے میں شریک ہونے والے ہر مسلمان کو بتا دو کہ کفل کے جنازے میں شریک ہونے والا ہر مسلمان جنتی ہے۔ تو دیکھیں آپ کہ ایک کیسا کتنا گناہ گار انسان تک کفل، لیکن جب اس نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے معاف کیا، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں تھی، اور اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والا ہر شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ بنو اسرائیل جو ہے وہ واقعات سے بھرا پڑا ہے، جہاں تک میرا جو میں نے پڑھا ہے، جو میرے علم میں ہے، وہ کہتا ہے کہ بنو اسرائیل کا وجود ہی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ امت محمدی کو جو ہے ان کی مثالیں دی جائیں، ان کے بارے میں بتایا جائے، اور ہم اس سے فائدہ اور نقصان سمجھ سکیں اور اس سے عبرت پکڑیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب میں چلتا ہوں کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے کی طرف، محمد رسول اللہ۔ صحیح، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ بھی ایک بار پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے رسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھنا، اور انہیں خاتم النبیین کی رسالت پہ ان کو خاتم النبیین ماننا، آخری نبی ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ صحیح ہے، رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا صحیح پتہ بتایا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا صحیح طریقہ بتایا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے صحیح طریقے بتائے۔ تو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ صحیح ہے، رسول اللہ جو ہے راتوں کو جو ہے رویا کرتے تھے، صحیح، تہجد میں اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، یا رب کا امتی امتی، یا رب کا امتی امتی، یہاں تک کہ رسول اللہ جو ہے رو رو کے اپنی داڑھی تر کر دیتے تھے، اپنا دامن تر کر دیتے تھے۔ رسول اللہ نے جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائش کی کہ یا رسول اللہ اپنی امت کا میں حساب لوں گا، میری امت کا حساب مجھے دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں محمد، یہ خواہش تمہاری کیوں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ جب آخرت کے دن حساب ہوگا تو وہاں سارے نبی موجود ہوں گے، اور جب میری امت کی باری آئے گی آپ حساب لیں گے تو اتنے بڑے بڑے گناہ میری امت نے کیے ہوئے ہوں گے کہ مجھے اپنے بھائی نبی پیغمبر نبی بھائیوں کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو اللہ پاک نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اے محمد تم بے فکر رہو، میں تمہاری امت کے بڑے گناہ پہلے ہی معاف کر دوں گا، وہ تمہارے سامنے بھی نہیں آئیں گے، اور پیغمبروں اور لوگوں کے سامنے آنا تو دور کی بات ہے۔ جو اس پہ رسول اللہ بہت خوش ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، صحیح ہے، میری امت کا حساب بھی آپ ہی لیجیے۔
تو رسول اللہ کے آخری نبی ہونے پہ بھائی میں یقین کر لو بالکل، صحیح ہے، اور شکر کرو کہ امت محمدی میں پیدا ہوئے ہو، صحیح ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کے آخری نبی ہونے پہ یقین نہیں رکھتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، صحیح ہے۔ تو امت محمدی پہ میں پیدا ہونے کا شکر کر لو کہ پیدائشی طور پہ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ اب صرف آپ نے محمد رسول اللہ کی غلامی کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے عمل پہ عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ تو آپ کے پاس پیدائشی طور پہ موجود ہے، محمد رسول اللہ جو ہے وہ رسول اللہ سے آپ لے لو، جنت میں جانے سے آپ کو کوئی شیطان نہیں روک سکتا، صحیح ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کو بتا چلوں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں جو ہے میں آپ کے امت کے جو ہے بڑے گناہوں کو وہ آپ کے سامنے بھی نہیں آنے دوں گا، دوسرے پیغمبر اور دوسرے لوگوں کی تو بہت بڑی بات ہے۔ تو بڑی جو ہے آپ کو یہ بات جو ہے میں بڑی کیا کہتے ہیں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو عذاب کو جو ہے وہ دنیا کے لیے مخصوص کر دیا ہے، صحیح ہے، دنیا میں ہی لکھ دیا ہے۔ یہ جو آپس میں ہمیں ایک دوسرے انسانوں سے تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے، ساس بہو کو تنگ کرتی ہے، بہو ساس کو تنگ کرتی ہے، یہ جو دنیاوی تکالیف ہوتے ہیں ہماری کسی سے، کوئی ہمیں مارتا ہے، کوئی ہمیں گالیاں دیتا ہے، صحیح ہے، ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، بہت تکلیف میں رہتے ہیں، صحیح ہے، بہت زیادہ بیمار پڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں، تو یہ وہ سارے ہمارے بڑے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک ہمیں زندگی میں ہی جس گناہوں سے فارغ کر دیتا ہے، تاکہ آخرت میں وہ بڑے گناہ جو ہیں دوسرے پیغمبروں کے سامنے حساب لیتے ہوئے ہمارے پیش نہ ہوں، صحیح ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی تھی کہ میری شرمندگی ہوگی کہ میری امت کے لوگوں کے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، تو وہ گناہ جو ہے زندگی میں ہی انسان کے دھو دیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فیور دی ہے، امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فیور دی ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کا ارادہ آپ کرتے ہیں تو ایک نیکی آپ کے حصے میں جو ہے فرشتہ لکھ دیتا ہے، اور جب آپ وہ نیکی کر لیتے ہیں تو اس کو 10 گنا کر کے لکھ دیتا ہے، اس نیکی کو وہ 10 گنا کر کے لکھ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکی کو 10 گنا کر کے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور تو اس کے گناہ لکھا نہیں جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تب بھی اس کا وہ گناہ لکھا نہیں جاتا ہے، کیونکہ جو نیکی کا فرشتہ ہے، نیکی لکھنے کا فرشتہ ہے اور گناہ لکھنے کا فرشتہ ہے، تو گناہ لکھنے والے فرشتے سے اوپر پوسٹ ہے نیکی لکھنے والے فرشتے کی۔ گناہ لکھنے والے فرشتے کو نیکی کے فرشتے سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں گناہ اس کا لکھ لوں، تو وہ فرشتہ نیکی کا فرشتہ فرماتا ہے کہ صبر کرو، تمہیں اتنی کیا جلدی ہے، صحیح ہے، یہ ابھی گناہ کی اپنی معافی مانگ لے گا، یہ شرمندہ ہو جائے گا، صحیح ہے، یہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لے گا اور اس کو ندامت ہو جائے گی۔ لیکن اگر انسان کو نہ توبہ کرتا ہے، نہ ندامت ہوتی ہے، صحیح ہے، نہ شرمندگی ہوتی ہے، نہ وہ اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، تو آخر کار جو ہے پھر فرشتہ بولتا ہے کہ اس کے گناہ کو لکھ لو۔ لیکن اگر بعد میں بھی اس کو جو ہے وہ اس گناہ کی جو ہے دل میں ندامت محسوس ہوتی ہے، بھلے سے وہ اس کی معافی نہیں بھی مانگتا ہے، لیکن وہ دل میں اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، تو جو ہے اس کا وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی کتاب سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور نیکی کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نیکی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پالتا ہے، نیکی کو پالتا ہے۔ کیسے نیکی کو پالتا ہے؟ جیسے ہم ایک درخت لگاتے ہیں، صحیح ہے، وہ درخت بڑا ہوتا ہے، ایک آم کا درخت ہم لگاتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، سمجھے آپ نے ایک چھوٹی سی نیکی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پودا لگا دیا، صحیح ہے، وہ پودا پروان چڑھتا رہتا ہے، بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کی درجنوں شاخیں نکل آتی ہیں، اس کی ٹہنیاں نکل آتی ہیں، اس میں لاکھوں پتے نکل آتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ ایک پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک نیکی کو آخرت میں اللہ تعالیٰ 700 نیکیوں کے برابر لے جائے گا، صحیح، اتنی بڑی فیور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے امت محمدی کے مسلمان کو دیتا ہے۔ اور امت محمدی کے مسلمان کو جو فوائد اور جو فیور حاصل ہیں وہ بتانے میں آپ کو بیٹھوں تو 10 گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکیں، صحیح ہے، اس کی وحدانیت پہ یقین رکھیں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کریں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور مسلمان کے زندگی گزارنے کے طریقے کو بیان کیا ہے، صحیح ہے۔ اور ہمارے کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں روئیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، صحیح ہے۔ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کے سارے خزانے، آخرت کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، محبت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا عروج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا زوال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، صحیح ہے، امن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
جہنم سے بچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جنت میں جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ کی رضا کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے محبوب نے ہمیں بتایا ہے۔ ہمارے رسول اللہ کا سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے صحیح طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور اللہ تعالیٰ تک رسائی کا بتایا ہے، صحیح ہے، اور جنت کا راستہ ہمیں بتایا ہے، جہنم اور جنت کا فرق ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کا ورد ایسا ہے میرے بھائی، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک لا شریک واحد ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ اس چیز پہ یقین کامل رکھیں، 100 میں سے 200% یقین رکھیں۔ صرف زبانی جمع خرچ سے انسان میرے حساب سے مسلمان بھی نہیں ہوتا، صرف زبانی طور پہ کلمہ پڑھنے سے، دل سے، سچے دل سے اس کی انسان کو گواہی بھی دینی چاہیے، صحیح ہے۔ آخرت پہ جو ہے وہ آپ کی ایک جاتے جاتے ایک آپ کو جو ہے اور چیز میں بتاتا چلوں کہ آخرت میں جو ہے میزان قائم ہوگا، صحیح ہے۔ 1,24,000 پیغمبر سمیت دنیا کے سارے مسلمان جو ہے، جو بھی جس نبی کی امت میں مسلمان ہوئے، ایمان لائے، وہ حساب کتاب کے لیے موجود ہوں گے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میزان قائم کیا جائے گا، تو اس وقت جو ہے فرشتے جہنم کو کھینچ کے لے کر آئیں گے، فرشتے اس وقت جہنم کو کھینچ کے لے کر آئیں گے، اور جہنم ایک ایسی دھاڑ، ایک ایسی چیخ مارے گی کہ 1,24,000 پیغمبر سمیت وہاں کا ہر موجود ذی روح، سانس لینے والا جاندار انسان، فرشتے، سب اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، صحیح ہے، ہوش کھو بیٹھیں گے، صحیح ہے، ہوش سے عاری ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہوش آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا، اور وہ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش تھامے جو ہے کھڑے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے زندگی میں بڑی درخواست کی تھی دیدار کرانے کی، کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جو ہے سب سے پہلے اپنا دیدار جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرائے گا۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا یہ تھا کہ ایک جو ہے جہنم میں ایک چیخ مارے گی، اور 1,24,000 پیغمبر سمیت تمام بشر جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، صحیح ہے، نبی کے علاوہ جو بشر ہیں، اور سب سے پہلے رسول اللہ وہ ہوش میں آئے گا۔ اس وقت نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا، ہاڑا ہوڑی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ لوکل لینگویج میں، بدتمیزی کے الفاظ میں، صحیح ہے، اس وقت پریشانی کا یہ عالم ہوگا کہ ایک جو ہے صرف طوفان ہوگا، اور جس میں صرف ایک ہی آواز ہوگی، نفسن 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 نفسن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال بھی نہیں کرتا، جس نے مجھے بن باپ کے پیدا کیا، تو بس مجھے جنت میں ڈال، باقی میں مریم کو بھی نہیں پہچانتا کہ وہ کون ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولیں گے، یا اللہ میں اپنے باپ ابراہیم کا سوال بھی نہیں کرتا، بس تو مجھے جنت میں ڈال، میں کسی کو اور کو نہیں جانتا۔ تو پیغمبر جو ہے وہ اپنی امت تو دور کی بات ہے، اپنے ماں باپ کو بھی بھول جائیں گے، صرف یہی بولیں گے نفسن نفسن، پیغمبر کی بات کر رہا ہوں، کہ یا اللہ بس مجھے جو ہے تو جنت میں ڈال۔ اس وقت جو ہے پیچھے سے ایک صدا بلند ہوگی، ایک آواز بلند ہوگی، یا ربو کا امتی امتی، یا ربو کا امتی امتی، صحیح ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے، جھولی پھیلی ہوئی ہوگی، جب لوگ پلٹ کے دیکھیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو جن کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے، اور ان کی زبان پہ ایک ہی الفاظ ہوگا، یا رب کا امتی امتی، یا رب کا امتی امتی، یا رب کا امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، صحیح ہے۔ تو ان کے زبان پہ صرف ایک ہی الفاظ ہوں گے، صحیح ہے، اور آخر کار وہ اپنی امت کو لے کے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھ لیں یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ایسا ورد ہے، ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی رحمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایسا وظیفہ ہمارے کو عطا کر دیا ہے جو بہت معمولی سا ہے، صحیح ہے۔ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی شفا رکھ دی ہے، صحیح ہے، ہر بیماری کا حل رکھ دیا ہے، صحیح ہے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ بیمار ہو جاتے تو صحابی صرف ان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، تھتکارا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، بہت سے مسلک میں
بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، میں کسی مسلک کو فروغ دینے کے لیے ویڈیو نہیں بناتا ہوں، میں صرف دین کی باتیں، ایتھینٹک حدیث کی باتیں، ایتھینٹک بکس کی باتیں اور قرآن سے باتیں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر آپ نے زبانی پڑھا ہوا ہے تو آج ابھی اور اسی وقت صدقے دل سے اس حقیقت کو، اس سچائی کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، وہ شراکت سے پاک ہے، وہ ناشریک ہے، وہ اس پوری خلقت کا مالک ہے، پروردگار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، صحیح ہے؟ اس چیز پہ یقین کر لیں، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، صحیح ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے فرمایا معراج کے وقت کہ یا رسول اللہ بہت سے پیغمبروں کو بہت سی چیزیں آپ نے دیں، عیسیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں میں جان ڈال دیا کرتے تھے، ان سے بات کر لیا کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، آپ سے بات کیا کرتے تھے، تو یہ داؤد پہ لوہا نرم، بہت سارے پیغمبروں کو بہت ساری چیزیں عطا کی تھی، میرے لیے کیا ہے، مجھے آپ نے کیا خاص چیز عطا کی ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ محمد میں نے آپ کو وہ تحفہ عطا کیا ہے جو میں نے 1,24,000 پیغمبروں میں کسی کو عطا نہیں کیا، کیونکہ آپ میرے محبوب ہیں، میں نے آپ کو محبوب کہا ہے۔ اللہ علی، صحیح ہے، 4 حروف ملا کے بنتا ہے اللہ، صحیح ہے؟ محمد، محمد 4 حروف ملا کے بنتا ہے، دیکھیں اللہ میں بھی 4 حروف ہیں، محمد میں بھی 4 حروف ہیں، صحیح ہے؟ اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، نقطے والا حرف میں آپ کو بتا چکا ہوں کمزور ہوتا ہے، بغیر نقطے والا حرف طاقتور ہوتا ہے، اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ کلمے میں اللہ تعالیٰ نے کلمے کا آخری حصہ ہے وہ محمد رسول اللہ، پہلا حصہ ہے کلمے کا لا الہ الا اللہ، تو یہ 12 حروف ہیں بغیر نقطے کے ہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ بھی 12 حروف ہیں، اوپر نیچے کوئی نقطہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو محمد میں نے آپ کو وہ درجہ عطا کیا ہے جو میں نے کسی کو عطا نہیں کیا، صحیح ہے؟ جو میں نے آپ کو بتایا اللہ محمد کتنا ملتی جلتی چیزیں ہیں، صحیح ہے؟ اللہ نے رسول اللہ کو یہ تحفہ عطا کیا ہے کہ قیامت اب کوئی نبی نہیں آنا ہے، صحیح ہے؟ اسی امت کے اوپر جو ہے قیامت آنی ہے، تو اس وقت سے لے کے جب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نازل ہوئی، اس وقت سے لے کے قیامت کے دن تک لوگ ایک ہی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تحفہ صرف رسول اللہ کو جو ہے حاصل ہوا، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت کا، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنا محبوب کہا، قرآن میں درجنوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت مختلف ناموں سے، بہت محبوب ہستی کے طور پہ پکارا ہے، لیکن 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 اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت کے بعد بھی بتا دیا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ کو بھی اپنا شراکت دار نہیں بنایا ہے، میں شرک سے پاک ہوں، میں لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک کار نہیں ہے، محمد بھی میرے شریک کار نہیں ہے، حالانکہ میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا، دنیا میں لانے کا اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہوتا تو شاید وہ اس کائنات کا بکھیڑا ہی نہیں پالتا، وہ انسانوں کا بکھیڑا ہی نہیں پالتا۔ وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا ارادہ، تخلیق کرنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتا تو شاید وہ یہ دنیا ہی تخلیق نہ کرتا، صحیح ہے؟ رسول اللہ کی اتنی اہمیت ہے، صحیح ہے؟ آخری نبی ہیں، ان کی رسالت کے اوپر یقین کیے بغیر، ان کے آخری نبی ہونے پہ یقین کیے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ محمد بھی میرا شراکت دار نہیں ہے، محمد رسول اللہ بھی میرے شراکت دار نہیں ہیں، میں لا شریک ہوں، میں واحد ہوں، میں بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے، ہر رشتے سے پاک ہوں، ہر بیماری سے پاک ہوں، نیند سے پاک ہوں، اونگ سے پاک ہوں، بھوک سے پاک ہوں، پیشاب پخانے سے پاک ہوں، وقت سے پاک ہوں، زبان سے پاک ہوں، صحیح ہے؟ میں ہر چیز سے پاک ہوں، میرا کوئی شریک کار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو واحد اللہ شریک مانیں، رسول اللہ کو جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی مانیں، اور اس چیز کے اوپر 100 میں سے 100% اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد اللہ شریک ہے، اس کا کوئی شریک کار نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور ان چیزوں پہ عمل کریں جو رسول اللہ نے ہمیں بتائیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، اور جس طرح سے حقوق و رواج پورے کرنے کا طریقہ بتایا، اور جس طرح سے اخلاق کا درس دیا، کیونکہ اسلام جو ہے اخلاق کا درس دیتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی فضلیت، فوائد، برکتیں اور رحمتیں، صحیح ہے؟ یہ سارا جو میں نے آپ کو پورا بیان کیا ہے ذکر،
صحیح ہے، اس میں کسی بھی مسلک کو جو ہے وہ فروغ دینے کے لیے نہیں کیا ہے، اس صرف اپنے مسلمان بھائیوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اپنا ورد بنا لیں۔ صحیح ہے، پھر دیکھیں آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات، آپ کی تکالیف کیسی دور ہوتی ہے۔ صحیح ہے، آپ کے کام کیسے سہل اور آسان ہوتے ہیں، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آخرت اچھی ہونے کا صرف ایک مقصد ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے۔ آخرت اچھی ہونے کا دوسرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ آخرت اچھی ہونے کا صرف ایک مقصد ہے کہ انسان جنت میں جائے یا جہنم میں جائے۔ ٹھیک ہے، آخر کار امت محمدی کے مسلمان کو اپنے گناہوں کے عذاب کاٹ کے جو ہے جنت میں ہی جانا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کی نوبت آئے ہی نہ۔ آپ جو ہے اپنا بڑا صاف ستھرا پیپر دیں، اپنا صاف ستھرا آخرت میں اللہ تعالیٰ کو حساب دیں اور سیدھے جنت میں جائیں۔ ٹھیک ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس بات پہ یقین کر لیں اور اس کلمہ طیبہ کو اپنا ورد بنا لیں، آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بھائیوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ صحیح ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ آپ کا مخلص دوست، آپ کے لیے دعا گو، آپ کی دعاؤں کا منتظر ولی احمد۔ اللہ حافظ۔